کلام حیات جنوری 2022۔ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ بچے یسوع سے ملاقات کے لیے دور دراز خطوں سے سفر کر کے آنے والے دانشوروں کے یہ الفاظ صرف مقدس متی کی انجیل میں پائے جاتے ہیں، جن کی یہ ملاقات قدرے پر اسرار تھی۔ وہ ایک چھوٹے گروہ کی صورت میں ایک چھوٹی روشنی کے پیچھے چلتے ہوئے ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں تاکہ ایک عظیم اور عالمگیر نور کی تلاش کریں۔ وہ اس بادشاہ کی تلاش میں نکلے تھے جو پیدا ہوا تھا اور اس دنیا میں موجود تھا۔ مجوسیوں کے اس گروہ کے بارے ہمیں مزید معلومات نہیں ملتی، مگر اس واقعے میں بہت سے ایسے نکات پائے جاتے ہیں جو مسیحی زندگی پر دھیان کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس سال مڈل ایسٹ کے مسیحیوں نے مسیحی اتحاد کے دعائیہ ہفتے کے لیے یہی آیت تجویز کی ہے۔ یہ دعائیہ ہفتہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم ایک بار پھر باہم مل کر چلیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا میں ہر شخص اور ہر قوم کے لیے خدا کے منصوبے اور اس کی محبت کے گواہ بننے کے لیے اپنا دل کھولیں۔ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے مسیحی اس دعائیہ ہفتے کے لیے تجاویز میں لکھتے ہیں کہ روشن ستارہ جو یہودیوں کی بلندیوں پر نمودار ہوا، اس امید کا ایک نشان ہے جس کا مدتوں سے انتظار تھا۔ وہ ستارہ مجوسیوں کی اور در حقیقت ان کی بدولت زمین کی تمام قوموں کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ اس مقام تک پہنچے جہاں حقیقی بادشاہ اور نجات دہندہ ظاہر ہوا۔ وہ ستارہ ایک تحفہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے خدا کی محبت بھری موجودگی کی علامت ہے۔ مجوسی ہم پر قوموں کے اتحاد کا انکشاف کرتے ہیں جو خدا کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ اگرچہ وہ دور دراز ممالک سے سفر پر نکل کر مختلف ثقافتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، تاہم سب کے دلوں میں ایک ہی خواہش جوش مارتی ہے کہ نوزائیدہ بادشاہ کو دیکھیں اور اس کو جانیں۔ بیت الحم کے پست مقام پر اکٹھے ہو کر وہ اسے سجدہ کرتے اور اپنے تحائف پیش کرتے ہیں۔ اسی مسیح کی خواہش کے مطابق ہم مسیحی دنیا میں اتحاد کی علامت بننے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اگرچہ وہ مختلف ثقافتوں، نسلوں اور زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یسوع کی تلاش، اس کی عبادت اور عقیدت کی مشترکہ خواہش ان سب کے دلوں میں جوش مارتی ہے۔ بس مسیحیوں کا مشن یہ ہے کہ وہ ستارے کی طرح رہنمائی کا نشان بن کر خدا کی پیاسے انسانیت کو یسوع کے پاس پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں اور تمام قوموں کے درمیان اتحاد لانے کے لیے خدا کے ہاتھوں میں آلہ کار بن جائیں۔ اس ستارے کی روشنی جس نے مجوسیوں کی رہنمائی کی، وہ سب کے لیے ہے، اور وہ روشنی سب سے پہلے ہمارے ضمیر کی گہرائی میں چمکنا شروع ہوتی ہے۔ اگر محبت سے اسے اپنے اندر داخل ہونے دیں تو اس کی پہچان کرنے کے لیے ہم سب اپنی نگاہ کو صاف اور تیز تر کر سکتے ہیں، اور ہم سب اس کی جھلک دیکھ کر اس کے پیچھے چلتے ہوئے روزمرہ زندگی میں خدا اور بہن بھائیوں کے ساتھ ملاپ کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اپنی اس دولت کو سب کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ خدا کی حضوری میں جا کر اس کی تعظیم کرنا ہمارے لیے بنیادی ضرورت ہے تاکہ ہم پہچان سکیں کہ حقیقت میں ہم کون ہیں۔ ہم چھوٹے ہیں، کمزور ہیں اور ہمیشہ
معافی اور رحم کے محتاج ہیں۔ بس دوسروں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اسی طرح پرخلوص ہونا چاہیے، اور صرف خدائے واحد ہی اس تعظیم کے لائق ہے جس کا اظہار اس کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے۔ کیارا لوبک کے ان الفاظ سے مدد مل سکتی ہے جہاں وہ لکھتی ہیں کہ خدا کو سجدہ کرنے کے کیا معنی ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہو کہ سجدے کے لائق صرف وہی ہے۔ اسے سجدہ کرنے کے معنی ہے کہ خدا سے یہ کہنا، تو ہی سب کچھ ہے، تو وہی ہے جو ہے، اور اپنی زندگی میں مجھے اتنا بڑا شرف اور اعزاز حاصل ہوا ہے کہ تجھے جان سکوں۔ اور پھر اس کے معنی یہ سمجھنا بھی ہے کہ میں ناچیز ہوں، اور ایسا نہ صرف الفاظ سے کہیں، کیونکہ خدا کو سجدہ کرنے کے لیے ہمیں حلیم اور اپنی خود پرستی سے خالی ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اندر اور دنیا میں صرف اور صرف اسی کی فتح ہو۔ میں نیستی ہوں اور صرف خدا کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ اس حقیقت کا اقرار کرنے کا یقینی راستہ سراسر مثبت راستہ ہے۔ اپنے خیالات کی نفی کرنے کے لیے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ کلی طور پر خدا کو اور اس کے خیالات کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں، جس کا انکشاف انجیل مقدس میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی مرضی بجا لائیں جسے وہ موجودہ وقت میں ہم پر ظاہر کرتا ہے، تو ہماری اپنی مرضی خود بخود مٹ جاتی ہے۔ اپنے دلوں میں خدا کے لیے محبت رکھیں اور اپنے ہمسایوں کو پیار کریں، ان کے دکھ درد، پریشانیوں، مشکلات اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، تو اپنی بے راہ روی کے جذبات خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم ہمیشہ محبت ہوں گے تو ہماری میں خود بخود مٹ جاتی ہے، اور اس طرح اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے ہم عملی طور پر ثبوت دیتے ہیں کہ خدا ہی بزرگ و برتر ہے اور وہی سب کچھ ہے۔ یوں ہم سچے دل سے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بھی مڈل ایسٹ کے مسیحیوں کے ارادوں اور عزائم کو اپنا سکتے ہیں۔ جس طرح نجات دہندہ سے مل کر اور اس کی پرستش کرنے کے بعد مجوسیوں نے خواب میں آگاہی پائی کہ واپسی پر وہ کسی دوسرے راستے سے اپنے ملک کو روانہ ہوں، اسی طرح چاہیے کہ اکٹھے ہو کر ہم دعائیہ رفاقت میں شامل ہونے سے روشنی پائیں کہ کس طرح اپنی زندگی میں، اپنی کلیسیا میں اور پوری دنیا میں واپس جا کر اتحاد کے نئے راستے اپنائیں۔ مثلاً آج انجیلی خدمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسانی وقار کا دفاع کریں اور خاص طور پر پسماندہ، کمزور اور غریب ترین لوگوں کا خیال رکھنے کا عہد و پیمان کریں۔ کلیسیاؤں کے لیے نیا راستہ یہ ہے کہ ان کا اتحاد قابل دید ہو۔ بس ہم اس راہ پر قربانی، ہمت اور دلیری کے جذبات کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ دن بدن سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ مسیحی اتحاد کا ہفتہ روایتی طور پر شمالی کرۂ ارض میں 18 سے 25 جنوری کو منایا جاتا ہے، اور جنوبی کرۂ ارض میں فرق ایام میں منایا جاتا ہے کیونکہ وہاں ماہ جنوری میں تعطیلات کا موسم ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر یہ دعائیہ ہفتہ عید نزول روح القدس پر منایا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی
کلیسیا کے ایک ہونے کا نشان ہے۔ بس یاد رہے کہ پورے سال کے دوران ہمیں مسیحی اتحاد کے لیے کام اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔